بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جب آپ پڑھتے ہو تو ضرور آپ کو اس سے فائدے ملتے ہیں، اور آپ اگر پریشان ہو تو آپ ضرور اس درود پاک کو اور استغفار کو پڑھیں۔ ابھی تو بڑا پیارا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، بڑا خوبصورت مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں جب آپ درود شریف یا استغفار کا ورد کرتے ہو، یا اللہ تعالیٰ کی جون سی بھی آپ عبادت کرتے ہیں، ہر ایک عبادت کی اپنی ایک فضیلت ہے، اپنے برکات ہیں۔ تو آپ جتنی بھی محبت اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنے ہی آپ کی زندگی کے تمام پریشانیاں ختم کریں گے۔ اور استغفار تو ایک ایسا عمل ہے کہ آپ جب درود پاک کو پڑھتے ہو اور ساتھ ساتھ استغفار کا بھی ورد کرتے ہو تو استغفار کے ورد سے آپ کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی نظر کرم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکات آپ کو ملتی ہیں، فضیلتیں ملتی ہیں، اتنی زیادہ برکات کہ آپ اس چیز کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ کو گناہوں سے خود بخود نفرت ہو جائے گی، آپ کے جو سالوں کے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ خود بخود ہونے لگ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ خود آپ کی مدد کریں گے، آپ کے لیے آپ کی ساری حاجات کو پورا کریں گے، آپ کی خواہشوں کو پورا کیا جائے گا۔ آپ اپنے مسائل کو جتنا زیادہ سوچیں گے، اپنے مسائل کے بارے میں جتنا زیادہ سوچیں گے، اتنے زیادہ آپ کے لیے پریشانیاں بڑھتی جائیں گی، پریشانیاں کم نہیں ہوں گی، پریشانیاں اور مسائل زیادہ ہوتے جائیں گے۔ تو ہمارا اللہ ہے نا ہمارے لیے سوچنے والا، ہمارا اللہ ہمارے لیے ہماری سوچ سے بھی زیادہ، ہمارے مانگ سے بھی زیادہ ہمیں بہترین سے بہترین نوازے گا۔ ہر ایک چیز، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جس کی آپ خواہش مند ہو، جس کے آپ کے لیے آپ کے دل میں ارمان ہے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کی ساری پریشانیوں کو اللہ کے حوالے کرو، اور خود کو اللہ کی عبادت میں بس مصروف کر دو، اور سچے دل سے یقین کے ساتھ اور لگن کے ساتھ پڑھیں۔ ایک بھائی تھا، اس کی چھوٹی سی جاب تھی، تو وہ کہتا تھا کہ جب مجھے تنخواہ ملتی تھی تو اس تنخواہ پہ میں اپنا پورا مہینہ گزارا کر لیتا تھا، لیکن مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، اور جیسے ہی تنخواہ ملی فوراً مجھ سے سارے کے سارے پیسے لگ گئے۔ تو کافی پریشان تھا کہ اب تو مجھ سے سارے کے سارے پیسے بھی لگ گئے، ابھی تو پورا مہینہ پڑا ہوا ہے، میں کیسے اپنا خرچہ پورا کروں گا؟ تو بس میں نے استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کیا، اور بہت زیادہ پڑھتا تھا، استغفر اللہ کا ورد میں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی کہ کسی نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے بیچ دیے، اور اکاؤنٹ میں ایسے پیسے آئے، میں نے یہاں وہاں اور بہت زیادہ رابطہ بھی کیا، لیکن کوئی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں دوبارہ پیسے واپس بھیجوں، لیکن وہ سب پیسے میرے اکاؤنٹ میں آ چکے تھے۔ یہ جو میریکلز ہوتے ہیں نا، انسان کی زندگی میں ضرور ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں بھی ہوں گے، ہماری زندگی میں بھی ہوتے ہیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی قریب ہیں جس طرح ان لوگوں کے، ان بہن بھائیوں کی زندگی میں میریکلز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزما کے عطا کرتا ہے، تو اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ بس اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے جو محبوب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا واسطہ دے کر اللہ سے اپنی ساری باتیں منوائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہاں سے راستے کھولیں گے جہاں پر آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، آپ کی کامیابیاں آپ کو ملیں گی۔ جو چیز آپ کے نصیب میں ہوگی نا، چاہے وہ آپ کے لیے لکھی ہو یا نہ لکھی ہو، لیکن وہ آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے گی، جس کے آپ خواہش کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے، اور ہر ایک چیز آپ کو نوازی جائے گی۔ ایک بار اللہ سے دوستی کرے، اللہ سے محبت کرے، اللہ سے مانگے، اللہ سے ریکویسٹ کرے، وہ کیسے آپ کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا؟ بس اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے درود پاک اور استغفار کا ورد کریں، تاکہ آپ کی زندگی سے سارے مسائل ختم ہوں، ساری پریشانیاں ختم
ختم ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خوبصورت زندگی عطا فرمائے۔ آپ یہ مت سمجھو کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہو تو آپ کو صرف اس جہان میں سب کچھ ملے گا، نہیں، اس جہان میں بھی اور قبر میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ کی قبر کو خوبصورت بنایا جائے گا، روشن کیا جائے گا، اور اس جہان میں بھی آپ کو بے شمار کامیابیاں ملیں گی۔ سب سے جو انسان کا مشکل ترین وقت ہوتا ہے وہ اس کے لیے قبر ہوتا ہے اور آخرت ہوتی ہے، یہ دونوں جہان بھی آپ کے سنور جائیں گے۔ تو ہمارا اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے سامنے جھکو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے اللہ کو راضی کر لو، بس دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ خود آپ کے سالو کریں گے انشاءاللہ۔